آپ کی زبان سے بہت سی چیزیں نکل رہے ہیں اور آپ کے نیکیاں یہاں وہاں چلے جا رہے ہیں، آپ کی نیکیاں آپ کے لیے باقی نہیں۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم موضوع جس کے بارے میں زیادہ لوگ خیال نہیں کرتے ہیں اور بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بہت سے فیصلے بننے والے ہیں، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک بہت طویل آئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کچھ باتیں بتا رہے تھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، پھر اس کا خلاصہ اور نچوڑ ساری چیزوں کا بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا یہ سارے اسلام اور ایمان کے باتوں کے آخری کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ مغز آپ کو نہیں بتاؤں کیا؟ قلت بلا یا رسول اللہ، معاذ کہتے ہیں بتائیے اللہ کے نبی۔ قال فاخذ بلسان نفسه، معاذ کہتے ہیں جو حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی اپنی خود کی زبان کو پکڑ کر کہے کف علیک ھذا، خبردار اس کو لگام لگا کے رکھنا، اس کو پیک کر کے رکھنا، اس کو سنبھالنا۔ کس کو؟ زبان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ او انا لمؤاخذون بما نتکلم، اللہ کے نبی کیا اللہ تعالی ہم جو بات کرتے ہیں کیا اس بات کا بھی حساب لینے والے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ کے ماں نے آپ کو کھو دیا، جیسا کہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں، آپ کے پاس کوئی سمجھ ہی نہیں۔ وهل يكب الناس في النار على وجوههم ومناخرهم، کیا سمجھ رہے معاذ لوگ جہنم میں اس کی صورت، رنگ، ناک ٹیڑھی کالی اس طریقے سے جہنم میں نہیں ڈالے جاتے ہیں، الا حصائد السنتهم، مگر زبانوں کا کلیکشن جو ہوا اس کی وجہ سے جاتے ہیں۔ بلکہ اس بات کو آپ قرآن سے بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرمائے ما يلفظ من قول، ایک لفظ نہیں نکلتا آپ کی بات میں، الا لدیہ رقیب عتید، ایک فرشتہ یہاں ایک فرشتہ یہاں، کون سا بھی لکھ لیتا ہے آپ کا معاملہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے بارے میں امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بہت سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے اس کلیکشن کی وجہ سے۔ آپ کے پاس زبان کی آفت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے تو بہت سے چیزوں کا لحاظ اور خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ زبان جھوٹ سے پاک صاف رہنا چاہیے، مومن کی زبان جھوٹی نہیں ہوتی کبھی بھی۔ اور دوسری بات، جھوٹ کا مذاق میں بھی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تھی جو اس کا بچہ، چھوٹا بچہ ضد کر کے دور بھاگ رہا ہے تو ماں نے ایک مٹھی بنا کر کہی بیٹا آؤ یہ لے لو، اس کو ایک آس اور ایک لالچ دی۔ جب بچہ قریب آیا تو اس کو کھول کر ایک کھجور دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر کیا فرمائے؟ لو لم تعطیہ شیئا لکتبت علیک کذبہ، اگر آپ اس کو آس میں لگا کر بلائیں گے اور کچھ نہیں دیتے تو آپ کے اوپر ایک جھوٹ لکھا جاتا تھا۔ کہنے کا مقصد کہ آج بہت سے لوگ ہنسی مذاق میں جھوٹ بات بولنے میں اور اس کا مزہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ معمول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جائز بھی نہیں۔ نمبر 2، زبان سے لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اور غیبت کی برائی اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مثال کیا دیے ہیں؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا آپ اپنے مردے بھائی کی لاش میں سے گوشت کھانا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں؟ غیبت یہی چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کا تعارف ہوا ہے غیبت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ کسی آپ کے بھائی یا کسی آپ کی بہن، آپ اس کے بت پیچھے وہ بات کہے جو اس کو سننے پر اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بات سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ایک صحابی اٹھ کر کہا قلت یا رسول اللہ ارأیت ان قلت ما فیہ، اگر اللہ کے نبی میں وہ بات اس کے بارے میں بول رہا ہوں جو وہ کر رہا ہے، وہ چیز میں وہ انوالو ہے، آلریڈی اس سے ہو رہا ہے یہ معاملہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ان قلت ما فیہ فقد اغتبتہ، اگر وہی چیز وہ کر رہا ہے اور تو نے دوسروں کے سامنے بیان کیا تو گویا یہی غیبت ہے۔ وان قلت ما لیس فیہ، اور اگر وہ چیز اس نے نہیں کیا مگر تو نے اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، فقد بہت، اس کے اوپر بہتان لگائے، اس سے زیادہ جرم ہے یہ۔ تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کل کے دن آپ کا قرضہ آپ کے اولاد ہو سکتا پیسے میں چکا سکیں گے، مگر آپ جس کی غیبت کرے، جس کی برائی کرے، اس کی قرضہ کون ادا کریں گا؟ یہ تو کل آپ کی نیکیاں لے لیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کو آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے سوال کرتے ہیں اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہیں مفلس کون ہوتا ہے؟ قلنا یا رسول اللہ من لیس له درہم ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ اور کوئی ویلیبل قیمتی چیز ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو انکار کرے کہ یہ مفلس دنیا کے حساب سے تم لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں، مگر حقیقی مفلس کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَلَكِنَّ الْمُفْلِسَ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَصَدَقَةٍ وَبِرٍّ، قیامت کے دن وہ آدمی جو نماز لے کر آتا ہے، نمازی تھا اور قرآن پڑھتا تھا، خیرات صدقات کرتا تھا، روزے رہتا تھا، مگر ثم يأتي وقد شتم هذا، اپنی زبان سے اس کو گالی دیا، وسفك دم هذا، اس کا خون خرابے میں حصہ لیا اور اس کی مال اور پیسہ چھینا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے نمازیں، روزے، خیرات صدقات دوسروں کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں صرف زبان کی وجہ سے اور یہ برائی کی وجہ سے جس میں دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے۔ تو
آج کتنے مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زبان سے بہت سی چیزیں نکل رہے ہیں اور آپ کے نیکیاں یہاں وہاں چلے جا رہے ہیں, آپ کی نیکی آپ کے لیے باقی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ, آپ اس شخص کے نیکیاں لے کر ان کو دیا جاتا ہے جس کے اوپر اس نے غیبت, بہتان یا کچھ برائی کر دیا ہے. حَتَّى إِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ, یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جاتے ہیں, حساب باقی ہے. أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ فَطُرِحَ فِي النَّارِ, ان کے گناہیاں لے کر اس پر ڈالے جاتے ہیں, حساب باقی ہے, تو اس کو اوپر ڈالنے کے بعد اس کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے. کہنے کا مقصد آپ کی محنت, نماز, قرآن, خیرات, صدقات, اس کو دوسروں کو فری میں مت بانٹیے. آپ کی نیکی آپ کے لیے قیمتی ہے اور آپ اپنی نیکی کو سنبھالنا سیکھیے. انسان اگر میچ بھی کھیلتا ہے تو میچ میں کوئی گول مارنا, 1-2 گول مارنے سے کامیابی نہیں ہوتی. آپ کے اوپر 10 گولا مارے ہوئے ہیں تو آپ ہارے ہوئے ہیں, کامیاب نہیں ہے. تو معاملہ یہاں پر اپنی زبان کو لگام لگا کر محفوظ رکھیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جب سوال کیا گیا تھا یا رسول اللہ اکثر ما يدخل الناس النار, سب سے زیادہ لوگ کو جہنم میں پہنچانے والی کیا چیز ہے؟ قال الفم, زبان, والفرج, اور انسان کی شرمگاہ. اس لیے کہ یہ برائی اور خواہشات کی طرف لے کر جاتی ہے اور انسان جو منہ کو آیا کہہ دینا, یہ کوئی عقل مندی اور سمجھداری کی بات نہیں. ہر ایک کا حساب کتاب آنے والا ہے. اور حسن البصری رحمہ اللہ کہتے تھے لو كنت مغتابا احدا, اگر مجھے گنجائش ہوتی کسی کی غیبت برائی کر اس کے بد پیچھے, تو میں میرے ماں باپ کی پہلے غیبت کرتا تھا کیونکہ وہ لوگ میرے نیکیوں کے حقدار ہے دوسروں سے زیادہ. مگر معاملہ جائز نہیں کسی بھی صورتحال میں. بعض لوگ کے پاس ایک بہانہ آتا, نہیں میں ان کے منہ کے سامنے کہتا ہوں, میں ان کے منہ پہ بولتا ہوں. ارے بھائی, آپ منہ کے سامنے بولنا الگ بات ہے, اس کے بد پیچھے بول کر آپ بہانہ کرنا غیبت کی, یہ کوئی عذر نہیں. آپ جائیے اس کو نصیحت کیجیے. غیبت کرنے سے بہتر نصیحت کرنا تھا. اس کی غلطی کا احساس ہو کر اس کو توبہ نصیب ہو سکتا, یا آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی کیونکہ آپ اچھا سوچ کر نہیں گئے تھے اس کے بارے میں, جو سنا سنی آپ پھیلاتے رہے. تو لہذا ایمان والے اپنے معاشرے کے اندر اپنی زبان کو لگام لگا کر رکھتے ہیں. اور بہت سی غفلتوں میں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی راستے سے جاتے ہیں, کوئی گاڑی والا, بائک والا آپ کے سامنے آ جاتا ہے, بریک لگاتا ہے, کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے, آپ اپنی زبان سے کچھ گالی اور برائی کہہ دیتے ہیں اس کے بارے میں. اس نے تو نہیں سنا آپ کی گالی, مگر اللہ نے سن لیا اور ریکارڈ ہو گیا. کل کے دن آپ کو حساب دینا پڑتا. اور بعض لوگ تو جملہ استعمال کرتے ہیں بہت غلط, یعنی کہ بولتے کہ امریکہ والے پورے ایسے ہیں. اگر امریکہ کے مسلمان قیامت کے دن آپ کے سامنے ٹھہر کے کہیں گے بھائی آپ ہم کو کیوں گالی میں گنے, ہم کیا کرے تھے, ہم تو ویسے نہیں تھے, پورے آپ کے نیکیاں لے لیں گے. آپ اس طریقے سے کسی قوم یا کسی ذات کو آپ پورا کاؤنٹ کر کے اس طرح کہہ دینا غلط ہے. ہمیشہ اگر کہیں گے تو بولو یہ لوگ میں یہ برائی ہے الا ماشاء اللہ, سوائے جو محفوظ ہے. تو کم سے کم آپ ناحق کسی کے اوپر الزام نہیں لگائے اور کسی کی غیبت اور بہتان نہیں لگائے. مگر یہ چیز ہمیشہ عام صفت دے دینا کہ امریکہ والے پورے جہنمی ہے, پورے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, یہ بہت غلط بات ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سی چیزوں میں انسان زبان کا بہت لحاظ اور بہت محاسبہ کرنا اور اس کو لگام لگا کے رکھنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں سے ہمیشہ خیر کی بات نکالے اور شر کی بات سے اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے, اور ہر غیبت, نمیمت, برائی, زبانوں کی آفتوں سے اللہ ہم سب کو پناہ دے کر ایمان اور سچائی کی زندگی عطا فرما. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.